نہیں مانتے، قدر کرتے ہیں. جبکہ محققین یہ بیان فرماتے ہیں کہ دلوں کی بات کو رب کے بغیر کوئی نہیں جانتا. کشف الاسرار میں اور کیمیاء سعادت میں، کشف الاسرار تفسیر ہے، کیمیاء سعادت امام غزالی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب ہے، اس میں یہ فرماتے ہیں کہ دل میں جو خیال پیدا ہوتا ہے نہ عمل میں آیا اور نہ لفظ میں آیا. اچھا خیال ہوتا ہے تو رائحۃ طیبۃ، اچھی سی خوشبو پھیلتی ہے، وہ فرشتے اجمالاً لکھ لیتے ہیں کہ اس نے کوئی نیکی کا ارادہ کیا، پتہ نہیں نیکی کون سی. برا خیال پیدا ہوتا ہے تو رائحۃ کریہۃ، رائحہ کریہہ پیدا ہوتا ہے، اس سے اجمالاً وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی شے اس نے دل میں کی ہے، ہم تفصیل نہیں جانتے. بہرحال دو چیزیں تو قطعی ہیں، فعل کا جاننا، لفظ کا جاننا. یہ تو قرآن سے تھا. دل کی باتوں میں گڑبڑی ہے، وہ دونوں طرفوں چلتی ہے. نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے تو داد جہنم میں ہوں گے، اور اس سے غائب نہیں ہوں گے. جب جہنم میں ڈالیں گے تو غیر حاضر نہ ہوں گے. یوم الدین کیا ہے؟ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نفر کسی کا مالک نہیں ہوگا. والامر یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خرابی ہے متفقین، کمی کرنے والوں کی. وہ ہیں جس وقت ماپ کر لیتے ہیں لوگوں سے پورا لیتے ہیں، جب تو ماپ کر دیتے ہیں ان کو یا وزن کر کے دیتے ہیں ان کو تو کم دیتے ہیں. کیا نہیں خیال کرتے وہ لوگ کہ بے شک کو کھڑے کیے جائیں گے اس دن میں جو بڑا ہے، جیسے کھڑے ہوں گے لوگ رب العالمین کے سامنے. خبردار، بے شک نیک لوگوں کا دفتر سجین میں ہے، فجار کا دفتر سجین میں ہے. اور تجھے کس نے بتلایا کیا سجین؟ وہ دفتر ہے لکھا ہوا. ویل یومئذ للمکذبین، وہ ہیں جو تکذیب کرتے یوم الدین کی، اور نہیں تکذیب کرتے اس کی مگر ہر معتد تجاوز کرنے والے گناہگار. جس وقت پڑھی جاتی اس پر آیتیں ہماری، کہتا ہے یہ کہانی ہے پہلے لوگوں کی. کلا، حقی بات ہے، بلکہ رانا زنگ بیٹھا ان کے دلوں پر اس چیز کا جو وہ کماتے ہیں. حقی بات ہے، بے شک وہ اپنے رب سے اس دن البتہ روکے جائیں گے، پھر بے شک وہ البتہ داخل ہوں گے دوزخ میں. پھر کہا جائے گا یہ وہ ہے جس کو تم دکھلاتے تھے. حقی بات ہے، بے شک دفتر نیک لوگوں کا علیین ہے. اور تجھے کس نے بتلایا کیا ہے علیین؟ وہ دفتر ہے لکھا ہوا، حاضر ہوتے وہاں مقرر. بے شک نیک لوگ البتہ نعمت میں ہوں گے، آرام کرسیوں میں دیکھ رہے ہوں گے. پہچانے کا تو ان کے چہروں میں تر و تازگی خوشی تھی. پھر آئے جائیں گے رفیق خالص شراب، مہر لگائی، اس کی مہر کستوری کی ہوگی. اور اس میں پر چاہیے کہ شوق کریں المتنافسون، شوق کرنے والے، اور اس کی ملاوٹ تسنیم سے ہوگی. وہ چشمے جہاں پیئیں گے مقرر. بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا تھے وہ ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہنستے، اور جب گزرتے ان کے پاس یتغامزون، اشارے کرتے، اور جب لوٹتے تھے اپنی اہل کی طرف لوٹتے تھے فقیہین، دل لگی کرتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے. اور جب دیکھتے تھے ان کو تو کہتے تھے بے شک یہ البتہ گمراہ ہے، اور حالانکہ نہیں بھیجے کہ ان پر حافظ نگران تھے. بس اس دن وہ جو مومن ہوں گے کافروں سے ہنسیں گے، آرام کرسیوں پر دیکھ رہے ہوں گے. تحقیق سے بدلا دیا جائے گا کفار کو اس چیز کا جو وہ کرتے ہیں. اس میں بھی قیامت کا ذکر ہے. ahnaf.com www.asnaf.com. لیکن اس میں حقوق العباد کا ذکر ہے، کیونکہ حقوق العباد کا بھی بڑا دخل ہے نیکی اور بدی، اور قیامت کے دن ان کا بھی پورا بدلہ لینا دینا ہو. نام ہے متفقین. تخفیف کے معنی ہوتے کمی کرنا. تو فرمایا کہ جو کمی کرتے ہیں ان کے لیے خرابی. کس چیز میں؟ آگے اس کی تفصیل. وہ لوگ عزت تعلو علی الناس، علی بمانے من کے ہیں، جب ماب کر کے لیتے ہیں لوگوں سے تو پورا لیتے ہیں.
اس میں کوئی عیب نہیں، اپنا حق پورا لینے میں کوئی عیب نہیں، یہ تردن مذکور ویذا قالوا ہم. اب جہاں آپ کو جلالین تک میں ملے گا قالوا لہم اور وزنوا لہم، کیونکہ بندوں کو تو نہیں کہل کیا جاتا اور نہ بندوں کو وزن کیا جاتا ہے، تو مانا یہ ہے کہ ان کو ماپ کر کے پیمانے میں دیتے ہیں یا ان کو وزن کر کے تول کر کے دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں. خرابی اس شکل میں قالوا ہم اے قالوا لہم وزنوا لہم، تول کے دیتے ہیں وزن کر کے دیتے ہیں. کیا یہ لوگ نہیں خیال کرتے کھڑے کیے جائیں گے بڑے دن میں، رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ فرمایا حقی بات ہے، فجار کا دفتر سجین ہے، وہ 7ویں زمین کے نیچے ہے، اور تجھے کس نے بتلایا سجین کیا ہے؟ کتاب عمر کی. یہاں دیکھنا تفسیر مظہری میں خاصی بات، 10ویں جلد ہے اس کی، خاصی بات. خلاصہ اس کا یہ ہے، یہ بات پہ دیکھنی ہو تو تسکین و صدور میں میں نے نقل کر دی. خلاصہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد نیک لوگوں کی ارواح کو آگے علیین کا لفظ آتا ہے، اس میں پہنچا دیا جاتا ہے، اور کفار کی ارواح کو 7ویں زمین کے نیچے مقام سجین وہاں پہنچا دیا جاتا. قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحم اللہ تعالی وغیرہ فرماتے ہیں وَمَا ذَلِكَ لِلْأَرْوَاحِ اتصال بِأَجْسَادِهَا فِي الْقُبُورِ. مقر ارواح کا تو علیین اور سجین ہے، اس کے باوجود قبور میں اجساد کے ساتھ اتصال، جس اتصال کے بعد ان میں ایک قسم کی نوع من الحیات پیدا ہو، جس کے ساتھ نکیرین کے سوال کو سمجھتا ہے، جواب دیتا ہے. وَيَسْمَعُ سَلَامَ الزَّائِرِ وَيُجِيبُ، زائر کے سلام کو سنتا ہے، جواب دیتا ہے. اور یحس لذت والالم، تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے، راحت بھی محسوس. خاصی بسط سے جہاں انہوں نے کلام کیا ہے. تفسیر مظہر، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مولانا قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمہ اللہ تعالی ہندوستان میں اکابر میں شمار ہوتے ہیں. شاہ ولی اللہ صاحب رحم اللہ تعالی کے بیتوں کی بات ان کا بڑا درجہ ہے. فرماتے ہیں کہ اس دن مکذبین کے لیے خسارہ ہوگا جو دن کو بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اور نہیں جھٹلاتے مگر تجاوز کرنے والے گناہگار. آج سے ہماری پڑھی جاتی ہے تو کہتے ہیں پہلوں کی کہانی ہے. اللہ حقی بات ہے، بلکہ رانا علی قلوب. رین کے معنی ہوتے ہیں جیسے لوہا ہو، لوہا پانی میں پڑا ہو تو زنگ لگ جاتا ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے اذا اذنب العبد نکتت علی قلبہ نکتۃ سوداء، جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے کالا سا نقطہ پڑ جاتا ہے. توبہ کرے، نیکی کرے، دھل جاتا ہے. نہیں کی اور گناہ کیا اور گناہ کیا تو چھوٹا سا دل تو ہے. عورتوں کا 3 چٹان کے قریب ہوتا ہے اور مرد کا 1 پاؤ کے قریب ہوتا ہے. اسی لیے عورتیں جلدی گرم ہو جاتی ہیں، دل جو چھوٹا ہوا تو اس کے اوپر غلاف چڑھ جاتا ہے. غلاف چڑھ جائے پھر خیر کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، شر سے بچنے کی پھر ہمت نہیں ہوتی. جو اوپر رین ہے، غلاف چڑھ گیا ہے اور زنگ آ گیا ان کے دلوں پر، ان کے گناہ خبردار اس سے رب سے وہ محجوب ہوں گے، روکے جائیں گے، دوزخ میں داخل کیے جائیں گے. اب اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ رب سے روکے جائیں گے. دوسری آیات یہ بتلاتی ہے کہ رب کے سامنے ہوں گے، رب ان کو دیکھے گا، وہ رب کو دیکھیں گے. تو کہتے ہیں محجوب کا یہ معنی ہے کہ جس پیار اور شفقت اور محبت اور رحمت سے وہ مومن دیکھیں گے
اس شفقت سے یہ محدود دیکھیں گے تو سب، لیکن وہ شفقت ان کو نصیب نہ ہے۔ فرمایا یہ وہ ہے جس کو دکھلاتے ہیں، نیک لوگوں کا نام عمل علیین میں ہے، ساتھ میں آسمان پر ایک مقام ہے، دفتر ہے، مرقوم ہے، مقرر وہاں راحت میں ہوں گے، آرام کرسیوں میں دیکھ رہے ہوں گے، تو قیامت کے دن ان کے چہروں میں نعمتوں کی تر و تازگی دیکھے، پلائے جائیں گے شراب خالص مہر لگائے۔ آپ دیکھیے دنیا میں آپ بوتلیں پیتے نا، بوتل بند ہوتی ہے، آپ اس کے بند کو کھول کر کے پھر پیتے ہیں، تو اسی طرح وہاں بھی بند بوتلیں ہوں گی اور کستوری کی اوپر لاکھ ہوگی۔ آج تو یہ لاکھ واک لگاتے ہیں نا مہر، تو وہ کستوری ہوگی وہاں اس کی، اس میں شو کرنے والوں کو شو کرنا چاہیے۔ اور اس شراب کی ملاوٹ ہوگی تسنیم سے، چشمہ ہے جو مقربین کے لیے تو چشمہ ہوگا، باقی لوگوں کے لیے اس چشمے سے پانی ملا کر کے لیا جائے۔ بے شک مجرم جو جرم کرتے ہیں وہ مومنوں سے ہنستے ہیں، آج کبھی ان کی داڑھی سے ہنستے ہیں، کبھی مونچھوں سے ہنستے ہیں، کبھی ٹین سے ہنستے ہیں، کبھی بستر سے ہنستے ہیں، کبھی تخنے کے اوپر اس کی گیا کے پاجامے سے ہنستے ہیں، کبھی مسواک سے ہنستے ہیں، کبھی پگڑی سے ہنستے ہیں، سمجھ آئے، عجیب قسم کا منظر۔ اور جب گزرتے ان کے پاس سے تو اشارے کرتے ایک دوسرے، ہو گیا۔ اپنے گھر والوں کے پاس جاتے تو دل لگی کرتے ہیں کہ میں نے بلال کو یہ کہا، خباب کو یہ کہا، عمار کو یہ کہا، یہ کرایا، وہ کرا، دیجیے مار۔ گزرتے تو کہتے ہیں یہ گمراہ ہے، کیوں؟ باپ دادے کے دین کو چھوڑ کے، فرمایا کہ ان کے نظام تو نہیں ہے۔ آج کافر ہنستے ہیں، قیامت کے دن یہ مومن من الکفار یزن، آرام کرسیوں پر ہوں گے۔ حال کے معنی جہاں قد کے بھی تھی، قد شعب الکفار ما کانوا یفعلون، اور حال کے معنی استفہام کے بھی کیے گئے، استفہام ہو تو جواب محذوف ہے، حال شعب الکفار ما کانوا یفعلون، ہاں نام دیے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس وقت کے آسمان پھٹے گا اور کان رکھے گا اپنے رب کے لیے، اور اس کے لیے حق بھی یہی کیا گیا ہے، اور جس وقت زمین پھیلائی جائے گی اور ڈال دے گی جو کچھ اس میں ہے اور خالی ہو جائے گی، اور کان لگائے گی اپنے رب کے لیے اور حق بھی اس کے لیے دیا گیا۔ اے انسان، بے شک تو تکلیف اٹھانے والا اپنے رب کی طرف، بس کب ہم تکلیف اٹھانا پس اس سے ملنے والا ہے۔ بہرحال وہ جس کو دیا گیا پرچہ دائیں ہاتھ میں، پس ان قریب اس کا حساب لیا جائے گا، حساب یسیر، اور لوٹے گا اپنی اہل کی طرف خوش۔ اور بہرحال وہ جس کو دیا گیا پرچہ پیٹھ کے پیچھے سے، پس ان قریب وہ سوف یدعو، پکارے گا وہ صبوراً ہلاکت، مانگے گا ہلاکت، اور داخل ہوگا شعلہ زن عذاب میں۔ بے شک تھا وہ اپنی اہل میں خوش، بے شک اس نے خیال کیا کہ ہرگز نہیں لوٹے گا، کل بلا کیوں نہیں، بے شک رب اس کا اس کو دیکھ رہا ہے۔ بس میں قسم اٹھاتا ہوں شفق کی اور رات کی، اور اس چیز کی جس کو رات جمع کرے، ما وسع، اور چاند کی جس وقت وہ پورا ہو جائے۔ البتہ ضرور تم سوار ہوگے ایک حالت کے بعد دوسری حالت میں۔ بس انہیں کیا ہو چکے، ایمان نہیں لاتے، اور جب پڑھا جاتا ان پر قرآن نہیں سجدہ کرتے، بلکہ وہ لوگ جو کافر ہیں تکذیب کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اس کو جو وہ یوہون اپنے برتنوں میں جمع کرتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں۔ بس ان کو خوشخبری سنا عذاب علیم کی، مگر وہ لوگ آمنوا وعملوا الصالحات، ان کے لیے اجر ہوگا غیر ممنون۔ اس صورت میں بھی قیامت کا ذکر ہے، کہ نیکوں کو دائیں ہاتھ میں، بدوں کو بائیں ہاتھ میں پرچے ملے۔ نام انشقاق، اذا السماء انشقت۔ اب یہ اذا کے بارے میں ذرا توجہ سے بات کو سمجھیں۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ اذا ظرفیہ ہے، شرطیہ نہیں۔ اذا کیا ہے؟ ظرفیہ۔ ظرفیہ ہو تو جزا کی ضرورت نہیں، اذکر اذا السماء انشقت وزن کمالین، جمل، بیضاوی وغیرہ وغیرہ۔ اذا ظرفیہ ہو تو جزا کی ضرورت نہیں، اذکر
دوسرا گروہ کہتے ہیں نا اذا شرطیہ، جو اذا کو شرطیہ مانتے ہیں تو پھر اختلاف کرتے ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ اس کی جزا مذکور ہے، دوسرا کہتا ہے محذوف۔ جو کہتے ہیں جزا اس کی مذکور ہے پھر ان کا اختلاف ہے۔ ایک گروہ کہتے ہیں وہ اذنت، یہ اذنت اس کی جزا ہے، والواؤ مزیدۃ، اذنت جزا ہے، واؤ زائد ہے۔ دوسرا گروہ کہتے ہیں آگے جو آ رہا ہے فملاقی ہے، یہ اس کی جزا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ اس کی جزا محذوف ہے ان کا بھی اختلاف ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ جزا ہے لقی الانسان عملہ، یہ ہے محلی رحم اللہ تعالی وغیرہ۔ دوسرے کہتے ہیں اس کی جزا ہے عالمت نفس ما عملت، یہ جزا ہے۔ یہ کیا کہا میں نے؟ ایک سفر فرماتے ہیں کہ یہ اجازت کیا ہے، جب اجازت کیا ہو تو پھر جزا کی ضرورت تھی خود کو رضا۔ دوسرا جمال کمالے وغیرہ میں دوسرا طلبہ کہتا ہے کہ نہیں یہ جزا شرطیہ ہے، تو پھر انہیں بھی سوچتے ہیں ایک کہتا ہے کہ اس کی جزا جو ہے وہ مخصوص ہے، اور دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ نہیں جزا مخصوص نہیں ہے بلکہ مذکور ہے۔ پھر جو کہتا ہے کہ مذکور ہے ان میں بھی اختلاف ہے۔ ahnaf.com www.asnas.com طبقہ کہتے ہیں کہ وہ اذنت یہ جزا ہے اور واؤ زائد ہے۔ دوسرا اور دوسرا ملاقی ہے، ملاقی، یہ جزا ہے۔ اور جو کہتے ہیں محذوف ہے جو منصوص ہے وہ کہتے ہیں کہ ان میں بھی اختلاف ہے۔ جو لقی الانسان عملہ یہ کہتے ہیں، دوسرے یہ کہتے ہیں کہ عاملت عالمت نفس ما عملت، پہلا عالمت ہے دوسرا علمت ہے۔ مولانا جلالین میں یہ ہوگا لقی الانسان عملہ، کیا یہ جزا وہ نکال فرمایا۔ وہ اذنت لفظی معنی اذنا کے کان رکھنا، اذنا کا معنی کان رکھنا۔ اب لازمی معنی کرتے ہیں حکم ماننا، لے ربہا، اپنے رب کے حکم مانے، اور حق بھی اس کے لیے یہ کیا گیا کہ وہ آسمان اپنے رب کے حکم کو مانے۔ اب آسمان کے کام تو نہیں، بات سماعت ہی ہو رہی ہے، تو غیبوں سمجھیے کچھ سما کو تشبیہ دی ہے ایک جاندار چیز۔ آسمان پھٹے گا، حکم مانے گا، کان رکھے گا اپنے رب کے حکم کے لیے، ربیا اہل حکم ربیا، رب کے حکم کے لیے، اور اس کے لیے لائق اور حق بھی یہی ہے۔ زمین پھیلائی جائے گی، ڈال دے گی جو کچھ اس زمین میں ہے، سب دفینے نکال دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ وہ اذنت، اور زمین کان رکھے گی اپنے رب کے حکم کے لیے، لحکم ربہا، وہ حکم اس کے لیے حق بھی ہے، اطاعت کرے گی، فرمانبرداری کرے گی۔ اے انسان تو تکلیف اٹھانے والے اپنے رب کی طرف پہنچتے ہوئے کنہن تکلیف اٹھانا، پھر ملے گا۔ ظاہر بات ہے کہ انسان کو دین کے سلسلے میں تکلیفیں اٹھانی، وضو کرنا، نماز پڑھنی، روزہ رکھنا، جہاد کرنا، یہ کوئی آسان باتیں تو نہیں، اور ویسے بھی دنیا کی تکالیف، جس کو دائیں ہاتھ میں پرچہ ملا اس کے حساب ہوگا بڑا آسان، لوٹے گا اپنی اہل کی طرف جو وہاں ہوں گے بڑا کچھ ہے۔ بائیں ہاتھ میں پرچہ ملے گا، پیٹھ کے پیچھے سے فرشتے اس کی شکل کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے، پیچھے سے وہ ید ثبورا، وہ طلب کرے گا ہلاکت کو، یا لیتا کانت القاضیہ، یا مالک لیقضی علینا ربوں کا، سب پڑھ چکے۔ دوزخ میں داخل ہوگا، وہ دنیا میں اپنی آل کے اندر خوش تھا، اس نے خیال کیا ان نہ ہوں مخففہ من المثقلہ، ان لن یقورا اے لن یرجعا، اس نے یہ خیال کیا کہ لن یرجع الی اللہ، اللہ کی طرف یہ نہیں لوٹے، وما نحن بمبعوثین، بھلا کیوں نہیں، رب اس کو دیکھ رہا ہے۔ میں قسم اٹھاتا ہوں شفق اور رات کی، اور اس چیز کے جس کو رات جمع کرے۔ شفق کے بارے میں وہ
فقہی اختلاف اپنے مقام پر ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی شفق سفیدی کو کہتے ہیں جو شام کی سرخی کے بعد. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی سرخی کو کہتے ہیں جو شام کے بعد. تو اس کی قسم اور رات کی قسم، اور جس چیز کو رات جمع کرے، رات کو کیڑے مکوڑے پرندے حیوانات انسان بھی اپنے گھروں میں آ گئے اکٹھے ہو جاتے ہیں. قمر کی جس وقت اتسا کا پورا ہو جائے، پہلے چھوٹا ہے، ہوتے 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 14ویں رات کو بدر بن جاتا ہے. ان کی قسم تم البتہ ضرور سوال ہوگے طبقاً ہم بمانے پادا کے، ایک حالت پر دوسری حالت کے بعد. یعنی پہلے تم بچے ہو، پھر اس کے بعد تم جوان ہو، پھر اس کے بعد تم بوڑھے ہو، کبھی بیمار ہو، کبھی تندرست ہو، کبھی کچھ ہو، کبھی نطفہ، کبھی مضغہ، کبھی انسان. یہ طرح طرح کی چاند رکا ایمان نہیں لاتے، قرآن پڑھا جائے سجدہ نہیں کرتے، کافر میں تقسیم کرتے ہیں. اللہ خوب جانتے ہیں جس چیز کو جمع کرتے ہیں. عذاب علیم کی خوشخبری سنا، ہاں مومن اس سے مستثنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم آسمان کی جو برجوں والا ہے، اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا، اور حاضر ہونے والے کی اور جس میں حاضری دی جائے گی، حاضری دی جاتی ہے. قتل کیے گئے اصحاب الاخدود، خندق والے، آگ تھی ذات الوقود 3 دن والی، جس وقت اس پر یعنی اس کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ اس چیز پر جو وہ کرتے تھے مومنوں کے ساتھ حاضر تھے، اور نہیں انہوں نے عیب نکالا ان کا مگر یہ کہ یؤمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لائے جو غالب ہے حمید ہے. وہ ذات ہے کہ اسی کے لیے ملک و سماوات والارض، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے مومنوں کو فتنے میں ڈالا، مومنات کو، پھر توبہ نہ کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا اور ان کے لیے ہوگا جلانے والا عذاب. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، ان کے لیے جنات تجری من تحتها الانہار. یہی ہے کامیابی پڑی. بے شک پکڑ تیرے رب کی البتہ سخت ہے. بے شک وہی ابتدام پیدا کرتا ہے وہ یہی لوٹائے گا، اور وہ غفور ہے الودود، محبت کرنے والا، عرش والا ہے، بزرگ ہے، کرتا ہے جو ارادہ فرمائے. کیا آئی تیرے پاس بات لشکروں کی، فرعون کی اور سمود کی؟ بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تکذیب حق کے دشلانے میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے سے ان کو احاطہ کیے ہوئے، بلکہ یہ قرآن ہے مجید لوح محفوظ. پہلے ذکر تھا کہ اے انسان انکا کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے پہلے تجھے بڑی تکلیفیں اٹھائیں. اب ایسی ایک تکلیف کا واقعہ ہے جو صورت میں آ رہا ہے. بات تو بڑی لمبی چوڑی ہے، میں مختصر عرض کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں. مسلم شریف، ترمذی شریف، مسند احمد حدیث کی کتاب ہے. ان تمام میں یہ واقعہ ہے اور انہی کے حوالے سے تفسیروں میں نقل. یمن کے اندر ایک بادشاہ تھا، یوسف اس کا نام تھا. یوسف ذو نواس اس کا لقب تھا. ذو نواس تھا بڑا مشرک. اس کے دور میں ایک جادوگر تھا. جادوگر کا نام ان حدیثوں میں نہیں، صرف ساحر کے لفظ. لڑکے کا بادشاہ کا نام بھی نہیں ہے. یہ میں مزید بتا رہا ہوں. ایک بادشاہ تھا، اس کے دور میں ایک جادوگر. جادوگر کا نام سطیح بتلاتے ہیں. سطیح سین توا تھا یا بڑا فن کا ماہر. وہ بوڑھا ہو گیا. اس جادوگر نے بادشاہ کو کہا کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، کوئی نوجوان ذہین بچہ مجھے دو تاکہ میں اپنے جادو کے کرتب اور فن اسے سکھلا. بادشاہ نے ایک لڑکا تلاش کیا، کارکنوں سکولوں کے مدرسین سے پوچھ کر کے. لڑکے کا نام عبداللہ ابن تامر تھا.
عبداللہ ابن تامر لڑکے کا نام. وہ اس جادوگر کے پاس آتا جاتا تھا. راستے میں ایک پادری تھا عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر چلنے والا, اور یہ واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با شہادت سے 70 سال پہلے کا ہے. تو وہ بچہ جادوگر کے پاس آتا جاتا, راستے میں پادری نے دیکھ لیا کہ یہ بچہ آتا جاتا ہے, اس کو قریب بلایا. اس نے کچھ سودا وودا بیچنے کے لیے رکھا تھا. اصل مقصد تو تبلیغ تھی, مسواکیں, ٹوپیاں, یہ قسم کی چیزیں, تاکہ کوئی آئے تو میری بات نہیں سنے. وہ بچہ روزانہ آتا جاتا تھا. اس کو بلایا, اس نے کہا کہ بیٹا کہاں جاتے تھے؟ کہا اس طرح میں وہاں جادوگر سے جادو سیکھنے جاتا. اس آلے حق پادری نے سمجھ لیا کہ بچہ سمجھتا ہے. اس کو آہستہ آہستہ سمجھانا شروع کیا کہ دیکھ, خداوند عزیز قادر مطلق ہے, وہی سب کچھ کرتا ہے, کسی کے پاس کچھ نہیں. اس بچے نے متاثر ہو کر کے اس کا دین قبول کر لیا. راستے میں ایک دابتن کے لفظ آتے ہیں. دابا راستے میں اژدہا کہہ لیجئے, شہر کہہ لیجئے, وہ راستے میں آ گیا. لوگوں نے اس کو ڈرایا دھمکایا, پر وہ نہ ہلا. بچے نے پتھر لے کر کے مارا کہ پروردگار, اگر راہب کا دین سچا ہے تو اس جانور کو مار دے. وہ پتھر مارا, وہ راہب کے دین کا واسطہ دے کر جانور مارا. دیکھنے والوں نے یہ خیال کیا کہ بچے کے پاس کوئی خاص ہے. ahnaf.com www.asnas.com. اس کے پیچھے پڑ گئے. کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کا ہم نشین تھا, وہ نابینا ہو گیا. اس کو پتا چلا کہ ایک لڑکا ہے, اس کے پاس عجیب فن ہے. اس نابینا نے کہا کہ مجھے بینا کر دو, مجھے بھی دنیا نظر آئے. اس نے کہا ہاشا وکلا, بینا کرنا رب کا کام ہے, میرا نہیں. اگر تو دین حق قبول کرے تو میں دعا کروں گا, رب تجھے سیدھا کر دے. اس بچے نے دعا کی, نابینا بینا. اور اس سلسلے میں اس کا اور چرچا ہوا کہ عجیب فن ہے اس بچے کے پاس. جب یہ بات ہوئی تو بادشاہ کو مشرق تھا, سخت ناگوار گزری یہ بات. سخت ناگوار گزری بات تو اس نے تحقیق کرنے کے بعد اس پادری کو بھی قتل کروا دیا, اور اس نابینا اس بچے کو پہاڑ سے گرانے کا ارادہ کیا. لے گئے, وہ فرشتوں نے ان بندوں کو نیچے گرا دیا, اس کو بچا دیا. کشتی پر دبو کر کے, کشتی میں ڈال کر کے دبونے کی کوشش کی. کشتی میں جتنے گئے تھے وہ ڈوب کے یہ بچ. حیران ہوئے کہ اس کو کیسے ماریں. اس نے کہا کہ اگر مجھے مارنے چاہتے ہو تو یہ کہو بسم اللہ رب الغلام, اس غلام کے رب کے نام سے مارتا ہوں. یہ تیر ماروں گے تو پھر میں ماروں. چنانچہ بسم اللہ رب الغلام کہہ کر کے تیر مارا, یہ شہید ہو گیا. شہید ہونے کے بعد وہاں لوگوں نے جو منظر دیکھا تو دھڑا دھڑ کلمہ پڑھنا شروع کر, مردوں نے بھی اور عورتوں نے. وہ بادشاہ بڑا سنگین تھا, وہ صدام کا بھائی ہوگا. اس نے یہ کیا کہ ان کے لیے خندقیں کھودو, خندقیں کھود کر کے آگ جلاؤ, آگ میں ان کو ڈالو. بہت سے لوگوں کو اس نے آگ میں ڈالا. ایک عورت تھی, اس کے شیرخوار بچہ تھا. وہ جس وقت اس کے بچے کو ہاتھ سے لے کر کے آگ میں ڈالا, وہ بیچاری گھبراتی تھی. ہم تو مجرم ہیں, اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اس بچے نے وہاں سے بولا, امی اندر آ جا, یہ آگ نہیں ہے جنت ہے, اندر آ جا. مادر کے من اینجا خوشم گھر کے ظاہر در میں آنے آتشم. مثنوی مولانا. اس بچے نے بول کر کے کہا. اب جس وقت یہ کنارے پر بیٹھ کر کے تماشے منا رہے تھے, وہی آگ پھیلی, ان سب کو بھسم کر دی, ختم کر دی. یہ خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں. اصل روایت مسلم, ترمذی, مسند احمد میں نام وام مزید تفسیروں سے لیے گئے ہیں. یہ خلاصہ قسم آسمان کی جو برجوں والا ہے, اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا وہ قیامت کا دن ہے.
شاہد جمعے کا دن جو ہر جگہ خود آتا ہے، مشہور سے عرفے کا دن ہے جہاں لوگ حاجی جاتے ہیں. یہ جواب قسم کیا قتل اصحاب الاخدود، لقد کا لفظ پہلے سے حذف کیا گیا، قدر قسم. خندق والے، اخدود مفرد ہے، جمع احادید آتی ہے، احادید. خندق والے قتل کیے گئے، آگ تھی